اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو آیات کریمہ تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا، اے ایمان والو، اگر کوئی بن بھروسے کی طبیعت والا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے آوے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری نادانی میں کسی قوم پر جا پڑو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم کو اپنے کیے پر ندامت ہونے لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسق، کوئی فاسق شخص، کوئی فاسق انسان، بے بھروسے کا انسان۔ فاسق وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، فاسق وہ ہے جس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں، فاسق وہ ہے جو فساد پھیلاتا ہے۔ اسی طرح سے فاسق کی بہت ساری خرابیاں ہیں، اس کے بہت خراب قسم کے گن ہیں، صفات ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آتا ہے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، کوئی سماچار لے کر، کوئی خبر لے کر کے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے کہنے میں مت آ جاؤ، اس کی چھان بین تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پر، کسی طبقے پر، کسی جماعت پر اپنی نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے تم ٹوٹ پڑو، اس کے کہنے میں آ کر کسی جماعت کا، کسی خاندان کا، کسی گروہ کا، کسی انسان کا، کسی طبقے کا، کسی قوم کا تم کچھ بگاڑ دو، اس کے بہکاوے میں آ کر، اس کے خبر دینے کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے جب بھی وہ کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس لیے کہ جب تم بلا تحقیق کے کسی قوم پر ٹوٹ پڑو گے، کسی قوم کو نقصان پہنچا دو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بعد میں جب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو غلط ہو گیا، وہ شخص تو جھوٹی خبر لایا تھا، اب یہ تو غلط ہو گیا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو جو کچھ تم کر گزرے ہوگے اس پر تم بعد میں شرمندگی اٹھاؤ گے، شرمندہ ہوگے، نادم ہوگے، تمہیں ندامت ہوگی بعد میں۔ تو بعد کی ندامت سے بچنے کے لیے پہلے ہی تحقیق کر لیا کرو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ، اور جان لو اس بات کو، ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا گیا کہ اے صحابہ کرام، آپ لوگوں کے بیچ میں بنفس نفیس اپنے جسم اطہر کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔
ہم کو اور آپ کو اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے، اشارہ ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہوا قرآن پاک موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور اخلاق، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین مکمل ہوا، وہ مکمل دین تمہارے پاس موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جانو اس بات کو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، عام آدمی نہیں ہیں۔ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی خواہش سے، اپنی خواہش نفس سے، اپنے من سے، اپنی ذات کی طرف سے، اپنے جسم کی طرف سے، اپنے آپ کی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی الہی ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مان کر چلیں تو تم بہت مشکل میں پڑ سکتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے من کی جو بات ہے، تمہاری خواہش کی جو بات ہے، تمہارے اپنے شوق کی جو بات ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منوا لو، اور تمہاری خواہش کا پورا لحاظ کریں اور تمہارے کہنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں، تو جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم پریشان ہو جاؤ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تمہارا خیال رکھنے لگیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنتم، تو تم جو ہے مشکل میں پڑ جاؤ، مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ اس کے واقعات بھی پیش آئے غزوہ احد میں۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینہ شریف کے اندر ہی محصور ہو کر کے اور مشرکین سے وہ جنگ لڑی جائے۔ اس کے پہلے بدر کا واقعہ ہو چکا تھا۔ بدر کے مقام پر مدینہ شریف سے باہر نکل کر کے غزوہ ہوا تھا، مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور جب احد کی لڑائی کا موقع آیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا، تو صحابہ میں جو نوجوان طبقہ تھا، جو جذباتی مزاج رکھتا تھا، اور غزوہ بدر میں جو لوگ شریک نہیں ہو پائے تھے، تو ان کی خواہش تھی، تمنا تھی، شوق تھا، جذبہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ باہر نکل کے جنگ کریں گے، باہر نکلیں گے، مدینہ شریف میں ہم محصور کیوں رہیں گے؟ مدینہ میں مقید ہو کر کے، قلعہ بند ہو کر کے، محصور ہو کر کے ہم کیوں اس جنگ کو لڑیں گے؟ باہر نکل کے میدان میں ہم لڑیں گے۔ ہم غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے، اس میں ہم جائیں گے، ہمارا شوق ہے۔ اس طرح کا ایک جذبہ تھا، ایک دینی جذبہ تھا، ایک اسلامی جذبہ تھا، ایک شوق شہادت کا جذبہ تھا۔ ایسا نہیں کہ کوئی دنیاوی چیز تھی، وہ ایک دینی جذبہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چاہتے تھے کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر کے غزوہ ہو، لیکن جب دیکھا کہ اب صحابہ کرام میں ایک طبقہ جو ہے اس پر اصرار کر رہا ہے، بضد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے بھی زرہ، جنگی لباس جو ہوتا ہے وہ زیب تن فرمایا، اور ڈبل زرہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈبل زرہ اپنے جسم پہ لگایا۔ لوہے کا لباس ہوتا ہے، زرہ بولتے ہیں، جنگی لباس ہوا کرتا تھا۔ صحابہ جو دراندیش تھے، تجربہ کار تھے،
عظیم المرتبت جو صحابہ کرام تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگواری ہوئی ہے اس اصرار کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا فرمائیں ویسا ہی ہوگا، آپ کی خواہش ہے کہ مدینہ شریف کے اندر ہی رہ کر کے یہ غزوہ کیا جائے، غزوہ احد، تو ہم لوگ آمنا و صدقنا آپ کی خواہش کا، آپ کو ہم ناراض کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ صحابہ کرام میں تجربہ کار حضرات نے فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب تو باہر ہی نکل کر کے جنگ ہوگی، اس لیے کہ نبی کے لیے، رسول کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں ہے کہ جنگی لباس پہن لینے کے بعد پھر اس جنگی لباس کو اتاریں۔ چنانچہ اب تو چلو باہر ہی چلیں گے۔ چنانچہ احد کے مقام پہ وہ غزوہ ہوا، 1000 صحابہ کرام گئے، ادھر سے غالباً 3000 کا لشکر تھا کفار و مشرکین کا۔ 1000 صحابہ کرام میں سے تقریباً 300 کچھ کی تعداد منافقین جو تھے وہ اپنی ٹولی لے کر نکل آئے، کہا کہ نہیں ہمارے تو گھر جو ہے کھلے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ بہانہ ہے وہ بہانہ ہے اور ہم تو محفوظ نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، کہا کہ منافقین کا ایک طبقہ تھا 300 کی تعداد میں وہ نکل گیا، 700 رہ گئے۔ بہرحال غزوہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک صحابی کی قیادت میں دے کر کے اور ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑی پر بیٹھا دیا۔ جنگی ایک مورچہ تھا کہ 50 تیر انداز اس پر رہیں، مورچہ سنبھالے رہیں، جنگ کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے، چاہے جنگ کا فیصلہ ہمارے خلاف ہو، وہ مورچہ نہیں چھوڑنا ہے، اس پر تعینات رہنا ہے۔ جنگی حکمت تھی۔ تو 50 صحابہ کرام وہاں تھے اور غزوہ ہوا، مسلمانوں کی فتح ہونے لگی اور مسلمان فتح یاب ہوئے، کفار و مشرکین بھاگنے لگے، مال غنیمت چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور جو صحابہ نیچے جنگ کر رہے تھے وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اب جو 50 تیر انداز وہاں تھے، اب انہوں نے اپنی عقل کو لڑایا، وہ کہنے لگے کہ جنگ تو فتح ہو گئی نا، اب اوپر ہم لوگ کیا کریں، اب نیچے اتریں، سب لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ہم بھی مال غنیمت سمیٹیں۔ تو دیکھیے ایک چیز میرے ذہن میں آئی، اب میں اس کو ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں میری آواز دور تک جا رہی ہے، گاؤں میں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، مائک کا ایسا نظام ہے۔ جب ہی ہم قرآن اور حدیث کے اندر کافر اور مشرک کہتے ہیں، جب بھی ہم قرآن اور حدیث کے اندر کافر اور مشرک کہتے ہیں، تو وہاں مکہ مکرمہ شریف کے ماحول میں جو لوگ کافر تھے، جو مشرک تھے، جو دشمن تھے، جو لڑ رہے تھے، جو جان کے دشمن تھے، گھر سے جنہوں نے نکال دیا تھا اور مسلمانوں کو اوپر ظلم ڈھاتے تھے، ان صفات والے، ان گنوں والے، اس طرح کی حرکتوں والے، اس طرح کی شیطنت والے جو لوگ ہوں گے، کافر اور مشرک وہ کہلاتے ہیں۔ کافر اور مشرک ان کو کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہزاروں سال سے ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ ہیں، دکھ سکھ میں ہماری شرکت ہے، ہم ہر وقت ان کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ اور کافر کی جو صفات آتی ہیں وہ صفات قریش مکہ والی پوری طرح سے ان پر صادق نہیں آتی ہیں۔ مشرک کی جو صفات آتی ہیں وہ بھی اسلام کے جو دشمن قریش مکہ تھے یا عرب کے جو لوگ تھے، جس طرح کی دشمنی کرتے تھے وہ اس طرح کی صفات جو ہے نا ہمارے بھارت کے اندر جنرلی عام طور پر ہندو بھائیوں پر صادق نہیں آتی ہیں۔ چنانچہ جب بھی ہم قرآن و حدیث کے اندر اور کافر اور مشرک کا تذکرہ آتا ہے تو ہرگز ہمارا ذہن ہمارے
پڑوس میں، ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت کے ہندو بھائیوں کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے، ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں ہرگز اس بات کو نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن ہندو کا مطلب کافر ہوتا ہے، اور ہندو کا مطلب مشرک ہوتا ہے، اور ہندو کا مطلب اسلام کا دشمن ہوتا ہے، اور ہندو کا مطلب قرآن کا دشمن ہوتا ہے، ہندو کا مطلب مسجدوں کا دشمن ہوتا ہے، ہندو کا مطلب نہیں، ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہندو کا مطلب تو بڑا پیارا ہوتا ہے، ہندو کا مطلب تو پریمی کا ہوتا ہے، ہندو کا مطلب تو اخلاق والا کا ہوتا ہے، ہندو کا مطلب تو اچھے ویوہار والے کا ہوتا ہے، ہندو کا مطلب تو ایک دیالو کا ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے سماج میں رہتے ہیں، ہزاروں سال سے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمیں اس کا تجربہ ہے کہ ہمیں ان سے پریم ملتا ہے، ہم بھی ان کو پریم دیتے ہیں، ہمیں ان سے سہارا ملتا ہے، ہم بھی ان کو سہارا دیتے ہیں۔ اور اس بھارت کے مزاج میں، نیچر میں، اس قوم کے مزاج میں، اس کے نیچر میں، فطرت میں جو ہے نا، دیا، ترحم اور پریم اور محبت اللہ پاک نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ صحت مند آدمی کو بھی باہر کی جب خراب ہوا لگے گی تو اسے بھی نزلہ، بخار، کھانسی، زکام تو ہو ہی جایا کرتا ہے، وہ تو ہم مسلمانوں کو بھی ہو جاتا ہے، جب کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا، ہم اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرنے والی قوم ہم کو بتایا گیا، اور ہم جو ہے نا مسلمان ہو کر کے ہم جب برے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی اگر کہیں بھول چک ہوتی ہے تو ہم ان کو کیا قصوروار کر دیں؟ ہم کو تو اپنے آپ کو قصوروار کرنا چاہیے۔ تو یہ اس لیے میں نے صاف کر دیا کہ میری آواز بہت دور تک جاتی ہے، ہمارے ہندو بھائی بھی سنتے ہیں، اور ہرگز اس بدگمانی میں نہ پڑیں کہ قرآن میں جہاں کافر اور مشرک کہا گیا ہے وہاں ہندو مراد ہیں اور دوسری قوم نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ اچھے گنوں والا مسلم کہلاتا ہے، اور بدترین خراب گنوں والا جو ایشور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کر دیتا ہے، دوسروں کو اس کے برابر سمجھتا ہے، وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اور جو خدا کا، ایشور کا انکار کر دیتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا بھی ہے، کوئی ایشور بھی ہے، کوئی بھگوان بھی ہے، کوئی مالک ہے، کوئی سب سے بڑی شکتیشالی ہستی ہے، اس کا وہ انکار کر دیتا ہے، ایسے کو ناستک کہتے ہیں، اور اسی کو عربی، اردو، فارسی میں کافر کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہندو بھائی تو ایشور کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ہم مسلمان بھی مانتے ہیں، اور انیک نام ہیں، 99 نام تو اللہ کے قرآن پاک میں ہیں، حدیث شریف کے اندر ہیں، اور دنیا کی بے شمار زبانوں میں تو اتنے نام ہیں اللہ کے کہ ان ناموں کا کوئی شمار کر نہیں سکتا ہے۔ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی شکتیشالی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب ہے، اور سب اسی سے لو لگاتے ہیں۔ اور صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں عبادت جسے کہیے، پوجا جسے کہیے، آستھا جسے کہیے، عقیدت جسے کہیے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کے دلوں کی گہرائی میں، سب کے روح کے اندر جو ہے نا، وہی مالک بسا ہوا ہے، وہی مالک بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی، آپ کی نبوت کا بھی، آپ کے پیغمبری کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرتا۔ کوئی ہندو بھائی یہ نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، پروفٹ نہیں ہیں، ایسا کوئی ہندو نہیں کہتا۔ کم سے کم تو کسی ہندو سے میری ملاقات ایسی نہیں ہوئی، کسی سکھ سے، اور ایسے تو کسی سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی جو کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفٹ نہیں ہیں۔ پروفٹ کا جب لفظ آتا، میں نے بتایا تھا پچھلے جمعوں میں کہ پروفٹ کا جب لفظ پوری دنیا میں آتا ہے تو سب کا دھیان اور سب کی نگاہ اور سب کا تصور اور تخیل جاتا ہے، اور سب کی نیت یہی ہوتی ہے کہ پروفٹ جو ہیں وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جی، یہ بات میں نے عرض کر دیا۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہاری باتوں کا لحاظ کرنے لگیں تم پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ چنانچہ غزوہ احد میں یہی ہوا کہ وہاں پہ جو ہے
वो 50 तीरंदाज थे, उन्होंने कहा अब तो उतरो, माल गनीमत जमा करो, वो भी उतर गए। खालिद इब्न वलीद जो अभी इस्लाम नहीं कबूल किए हुए थे, कुरैश की तरफ से कमांडर थे, उन्होंने देखा कि मोर्चा खाली है, अपने लश्कर की एक टुकड़ी लेकर के और पहाड़ों के पीछे से छुप करके जा करके उधर गए और उधर से जा करके पीछे की जानिब से जो है ना मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान अपना हथियार रख चुके थे, माल गनीमत समेटने में लगे हुए थे साहबा। हमला ऐसा ख़तरनाक हुआ कि जंग का पांसा पलट गया और फिर समझ लीजिए कि 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तरीन ज़ख्म आए, आपकी पेशानी मुबारक पे, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, दांत शहीद हुए और बहुत ख़तरनाक मरहला पेश आया। और ये सब कुछ क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना गया था। अपने इसरार को लेकर के मजबूर कर हो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब हम जो हैं चले बाहर। अल्लाह ने फरमाया इसके अंदर, अन्नफी वालमू, तुम जानो, अन्नफीकुम रसूलुल्लाह, तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल हैं। वो A to Z जो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से होता है। अपना दिमाग वहाँ मत लगाओ। अल्लाह के मामले में और अल्लाह के रसूल के मामले में अपनी अकल को दखल मत दो। A to Z आमन्ना व सद्दक़ना, मानना है, इताअत करना है। और अगर तुम्हारी बात का लिहाज करने लगें तुम बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे, बड़ी मुसीबत में, बड़े घाटे नुकसान में पड़ोगे। चुनांचे वहाँ ओहद की एक मिसाल हमने दी। आज हमको इससे ये सबक मिलता है कि जहाँ जो है कुरान में जो बात अल्लाह ने कह दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो बात मुसद्दक़ा साबित हो गई है, वहाँ हमें अपनी अक़ल को नहीं लड़ाना है। और वहाँ जो है ना समाज ये कहता है, गांव ये कहता है, घर ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, घर के बाल बच्चे ये कहते हैं, ऐसा हम जब करेंगे तो फिर जो है हम नुकसान में पड़ेंगे। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, ये तो मुख्तसर वक्त होता है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अज़ान होती है तो हम कोशिश करें कि अज़ान से पहले यहाँ हाज़िर हो जाएं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। वैसा नहीं होता है तो कम से कम अज़ान सुनते ही हम पहले से तैयार रहें, तो यहाँ हम फ़ौरन मस्जिद में आ जाया करें, ताकि जो है ना हम हर चीज़ और हमको मौका भी मिले चंद मिनट जो है ना कुछ बात करने का, इसका जो है लिहाज हम आप करें। एक बातें तो बहुत सी ज़रूरी बातें कुछ हैं। एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे गाँव में जो है एक मस्जिद की तामीर का आगाज़ हुआ है। पहले से एक मस्जिद है लेकिन वो आबादी बहुत दूर तक गांव की फैल गई और सड़क की जानिब उधर ½ किलोमीटर तकरीबन पड़ जाता है। वहाँ एक मस्जिद की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी और मुसाफिरों के लिए भी वहाँ मुनासिब ज़रूरत थी, तो इसके लिए मस्जिद का काम शुरू कर दिया है लोगों ने। 1.5 कट्ठा ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह दिया है लोगों ने, वक्फ़ किया है उसमें, और उस पर ज़ोर शोर से मस्जिद के काम शुरू हो चुका है। और हमसे वो लोग गुजारिश करते हैं कि आप वहाँ तज़किरा कर दीजिएगा। मस्जिद का इधर नक्शा भी उन लोगों ने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और रसीद वसीद भी है उनके पास। रसीद तो आज मुझे नहीं हासिल हो सकी। आपसे गुजारिश है कि अल्लाह का घर है। हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाते हैं। हम जितना भी हिस्सा लेंगे दुनिया में अल्लाह का घर बनाने में, अल्लाह ताला उसके बदले हमारे लिए जन्नत में घर बनाते हैं। तो ये नक्शा है उसका अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा इसका मतलब रखा गया है। और दुआ भी आप हज़रात फरमाएं, और जिससे जो हो सके है ना, वो लोग फिर आएंगे भी इंशाअल्लाह, मिलेंगे, वक्त निकाल करके गाँव में घूमेंगे आप हज़रात के चंद लोगों के साथ में। यहाँ भी जिसको जो देना होगा तो वो भी पेश कर सकते हैं इकट्ठा करके, और उसको जोड़कर उसकी एक रसीद भी काट दी जाएगी। रसीद तो आज नहीं लाएं, फिर आएगा बाद में, और बस आप इसका ख्याल रखें इंशाअल्लाह रहमान। और बकिया बातें बहुत बाद में। इसमें एक और लास्ट देखिए, मैं जो कुरान पाक में बातें सूरह हुजरात में चाहे जहाँ कहीं से भी आती हैं, ये कोई ख़ास आदमी मेरे निशाने पे नहीं होता है। वल्लाह कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, मिंबर पे मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, कुरान पाक हाथ में लिए होता हूँ। हरगिज़ मेरा मकसद नहीं होता है कि इसमें कोई बात आए तो किसी फ़र्द की तरफ निशाना हो, फ़लाँ शख्स के अंदर ये कमी है तो उधर को हम, हरगिज़ नहीं। अल्लाह माफ़ करे, है ना। और मेरा नाम भी
امان اللہ ہے، اس کا معنی بھی اس کے خلاف ہوتا ہے۔ امان کا تو مطلب ہوتا ہے جنگوں کو ختم کرانے والا، آپس میں جوڑنے والا، اور ہم جو ہے نا دلوں کو توڑنے کا کام نہیں کرتے، ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور ہم جنرلی بات کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سب سے پہلے اس کو ہم اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس کا مخاطب میں ہوں، اس کا مخاطب میں ہوں، اور ہر انسان اپنے نزدیک سمجھے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ میرے لیے کہا جا رہا ہے، یہ فلاں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ ورنہ مزاج آج ہماری کمزوری ہے کہ اگر کسی کے اندر ایک مان لیجئے کہ کوئی خرابی ہے، انسان ہے، کمی بیشی ہے، کسی انسان کے اندر کوئی کمی ہے نا، اب کسی کمی کا ہم کیا ذکر کریں، کوئی کمی ہے، اور اس کمی کا جہاں تذکرہ آیا تو فوراً ہمارا دماغ وہاں جاتا ہے، ہمارا دماغ ہے نا، جیسے کمی آیا، مثال جو کوئی بخیل ہے، اب جہاں بخالت کی برائی بیان ہوئی، اب پھٹ سے ہمارا کرنٹ کی طرح جا کر کے وہاں سٹتا ہے، ان کا چہرہ سامنے آنے لگتا ہے۔ یہی غلط بات ہے، یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ اس کو اپنے اوپر ساٹنا چاہیے کہ بخالت میرے اندر تو نہیں ہے، میں کتنا بخیل ہوں، میں کوئی اگر چگلی کی عادت اس کو بری پڑ گئی ہے، اور جہاں چگلی کو ممانعت کے فوراً ہمارا ذہن جا کے وہاں سٹتا ہے، یہ بہت بڑی مطلب یہ ظلم ہے نا، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اس کو اپنے اوپر ہم کو ساٹنا ہے کہ ہم سے بھی چگلی ہو جایا کرتی ہے، یہ ہم کو سبق دیا جا رہا ہے۔ اس چیز کا ہمیشہ ہم لحاظ رکھیں، انشاءاللہ اس سے بنے گا، اور بنانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، بگاڑنے کے لیے، آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے نا، آئینہ ہمارے عیب کو بتاتا ہے، ہم خوش ہو کے اپنے عیب کو درست کرتے ہیں، غصہ ہو کے ہم آئینے کو نہیں توڑا کرتے۔ انشاءاللہ الرحمن اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی توفیق اور آسانی بخشیں۔ اللہ پاک قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔